جب انسان کی سانسوں کا مالا ٹوٹتی ہے اور دنیا کی رنگینیوں کا پردہ اچانک آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے تو ایک ایسی خاموشی اس کے گرد اترتی ہے جس کا شور پوری زندگی کے ہنگاموں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہی لمحہ جب اس سے چار کندھوں پر اٹھا کر اس مٹی کی طرف لے جایا جا تو کبھی اپنے جوتوں سے جھاڑ دیتا تھا، آج وہی مٹی اس کا بستر بننے والی ہے۔ رشتہ داروں کی آہ و بکا، دوستوں کی نم آنکھیں، بچوں کی سسکیاں، سب کچھ اس کے کانوں میں مدہم پڑ جاتا ہے۔ اور پھر وہ گڑی آتی ہے جب اس سے قبر کے تھنگ و تاریک گڑے میں اتار دیا جاتا ہے۔ مٹی کی پہلی لپٹ جب اس کے چہرے کے قریب آتی ہے تو گویا دنیا کی آخری روشنی بھی بجھ جاتی ہے۔ اوپر سے تختے رکھ دیے جاتے ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے، قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے، اور پھر وہ تنہائی شروع ہوتی ہے جس کا تصور بھی انسان نے کبھی سنجیدگی سے نہیں کیا تھا۔ پہلی رات، پہلی رات، قبر کی پہلی رات، نہ موبائل کی گھنٹی، نہ دوستوں کی محفل، نہ گھر کی رونق، نہ کسی کی آواز، صرف ایک گہرا سناٹا جو دل کی دھڑکن کو بھی سننے لگتا ہے۔ اور اسی سناٹے میں اچانک ایک ہیبتناک لمحہ جنم لیتا ہے جب سوالات کی بازگشت روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من هذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جس سے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ اس وقت نہ زبان ساتھ دیتی ہے، نہ عقل کی چالاکی کام آتی ہے، وہاں صرف وہی جواب دے پاتا ہے جس نے دنیا میں اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے آباد کیا ہو، جس نے سجدوں کو محض رسم نہیں بلکہ محبت بنایا ہو، جس نے حلال و حرام کی تمیز کو زندگی کا معیار سمجھا ہو۔ ورنہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، دل خوف سے لرز اٹھتا ہے، اور قبر کی دیواریں اس پر تنگ ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جہاں مال و دولت کا غرور مٹھی میں مل جاتا ہے، جہاں عہدے اور شہرت بے معنی ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں خوبصورتی اور طاقت کا سارا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں صرف اعمال کا نور ساتھ دیتا ہے، یا پھر گناہوں کی تاریکی گھیر لیتی ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہو تو وہی قرآن نور بن کر قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے نماز کو بوجھ سمجھا ہو تو وہی غفلت اندھیرے کی صورت اس کے گرد چھا جاتی ہے۔ سوچو، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، ٹھنڈی ہوائیں آئے، خوشبوئیں پھیلے، اور ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے جہاں سے صبح و شام جنت کا منظر دکھایا جائے۔ اور سوچو، وہ منظر کیسا ہوگا جب قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا بن جائے، آگ کی لپٹیں، گٹھن، اندھیرا اور حسرتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ انسان چیخنا چاہے مگر اس کی چیخ کوئی سننے والا نہ ہو۔ دنیا میں جس نے لوگوں کو تکلیف دی، جس نے حق مارا، جس نے زبان سے زخم دیے، اور جس نے آنکھوں کو حرام سے آلودہ کیا، جس نے دل کو تکبر سے بھرا، آج وہ سب مناظر ایک فلم کی طرح اس کے سامنے چلتے ہیں، اور وہ پچھتاتا ہے کہ کاش ایک سجدہ اور کر لیتا، کاش ایک آنسو اور بہا لیتا، کاش کسی مظلوم کا دل نہ دکھاتا، کاش توبہ میں تاخیر نہ کرتا۔ مگر اس رات کا سب سے کربناک پہلو یہی ہے کہ وہاں کاش کا کوئی فائدہ نہیں، نہ وقت واپس آتا ہے، نہ موقع۔ یہ پہلی رات دراصل آنے والی ابدی منزل کا پیش خیمہ ہے۔ اگر یہاں آسانی ہے تو آگے بھی آسانی ہے، اور اگر یہاں سختی ہے تو آگے کی راہیں اور دشوار ہیں۔ اے سننے والے،
ذرا آنکھیں بند کر کے خود کو اس قبر میں تصور کر، مٹی کی ٹھنڈک کو محسوس کر، سوالوں کی گونج کو سن اور اپنے اعمال کا وزن دے۔ کیا کیا تیرے پاس وہ جواب ہیں جو اس رات درکار ہوں گے؟ کیا تیرے سجدے گواہی دیں گے؟ کیا تیری زبان کا ذکر تیرے کام آئے گا، یا تیری غفلت تجھے خاموش کر دے گی؟ زندگی کی ہر سانس دراصل اسی پہلی رات کی تیاری ہے۔ ہر دن جو گزر رہا ہے وہ اس لمحے کو قریب لا رہا ہے۔ دانشمند وہی ہے جو اس رات کو یاد رکھ کر اپنی صبحیں سنوار لے، جو اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنا لے، جو اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لے، کیونکہ جب قبر کی پہلی رات آئے گی تو نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ کوئی عزیز، وہاں وہاں صرف تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا۔ وہاں صرف تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا۔ بس بس آج ہی سنبھل جا، آج ہی اپنے دل کو زندہ کر، آج ہی توبہ کے دروازے پر دستک دے، تاکہ جب وہ پہلی رات آئے تو خبر تیرے لیے خوف کی وادی نہ بنے بلکہ رحمت کی آغوش بن جائے، اور تو سکون کی ایسی نیند سوئے جس کی صبح ابدی کامیابی کی روشنی سے طلوع ہو۔ ہماری یہ باتیں اچھی لگی ہوں، دل کو اتری ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔